اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ بڑے گناہوں اور نفاق کی علامتوں کا بیان کی آج فصل دوم بیان کی جائے گی۔ حضرت صفوان بن عسال رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک یہودی نے اپنے یہودی دوست سے کہا، آؤ اس نبی کے پاس چلیں۔ اس دوست نے کہا، اس کو نبی نہ کہو، وہ اگر تمہارے ان الفاظ کو سن لے گا تو اس کی 4 آنکھیں ہو جائیں گی، یعنی وہ بہت خوش ہوگا۔ پس وہ دونوں یہودی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے وہ 9 کھلی ہوئی نشانیاں پوچھیں جن کا ذکر قرآن مجید میں ہے۔ آپ نے فرمایا، کسی کو خدا کا شریک قرار نہ کرو، چوری نہ کرو، زنا نہ کرو، ناحق کسی کو قتل نہ کرو، کسی بے گناہ کو کسی الزام میں ماخوذ کر کے حاکم کے پاس نہ لے جاؤ کہ وہ اس کو قتل کی سزا دے دے، جادو نہ کرو، سود نہ کھاؤ، کسی پاک دامن پر تہمت نہ لگاؤ، اور کفار سے جہاد کے دن نہ بھاگو۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، اور اے یہود، تمہارے لیے یہ خاص حکم ہے کہ تم ہفتہ کے دن زیادتی نہ کرو، یعنی ہفتہ کے روز شکار وغیرہ نہ کھیلو۔ راوی کا بیان ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مذکورہ بالا الفاظ سن کر دونوں یہودیوں نے آپ کے ہاتھوں اور پاؤں کو چوم لیا اور عرض کیا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہی برحق ہیں۔ آپ نے فرمایا، جب تم مجھ کو نبی مانتے ہو تو تم میری اطاعت کیوں نہیں قبول کر لیتے؟ انہوں نے عرض کیا، ہمارے نبی داؤد علیہ السلام نے خدائے تعالیٰ سے یہ دعا کی تھی کہ نبی ہمیشہ ان کی اولاد میں سے رہے۔ اس نے ہم کو اندیشہ ہے کہ اگر ہم آپ کی اطاعت قبول کر لیں گے تو یہود ہم کو مار ڈالیں گے۔ ترمذی، ابی داؤد اور نسائی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، 3 چیزیں ایمان کی جڑ ہیں۔ جس شخص نے اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ کہا ہے، نہ تو کسی گناہ کے سبب تو اس کو کافر قرار دے اور نہ اسلام سے خارج ٹھہرا۔ جہاد جب سے خدا تعالیٰ نے مجھ کو مامور کر کے بھیجا ہے ہمیشہ جاری رہنے والا ہے، یہاں تک اس امت کا آخری شخص یا گروہ دجال کو قتل کر دے تو نہ کوئی ظلم کرنے والا ظالم اس کو ترک کرے اور نہ انصاف کرنے والا منصف۔ اور آخر میں فرمایا، اور تقدیروں پر کامل ایمان رکھنا۔ ابو داؤد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب بندہ زنا کرتا ہے تو ایمان اس کے جسم سے نکل کر سر پر سایہ کی طرح قائم رہتا ہے، اور جب وہ اس عمل بد سے فارغ ہو جاتا ہے تو ایمان واپس چلا آتا ہے۔ ترمذی، ابو داؤد۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ بڑے گناہوں اور نفاق کی علامتوں کا تیسرا باب۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو 10 باتوں کی وصیت کی ہے، یعنی آپ نے فرمایا ہے، نمبر 1، کسی کو خدا کا شریک نہ ٹھہرا، اگرچہ تجھ کو مار ڈالا جائے اور جلا دیا جائے۔ نمبر 2، ماں باپ کی نافرمانی نہ کر،
اگرچہ وہ تجھ کو یہ حکم دیں کہ تو اپنے اہل یعنی بیوی کو اور مال و دولت کو چھوڑ دے۔ نمبر 3، قصداً فرض نماز کو ترک نہ کر، کیونکہ جس شخص نے فرض نماز کو جان کر ترک کیا خدا اس سے بری الذمہ ہے۔ نمبر 4، شراب نہ پی کہ شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ نمبر 5، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا، کیونکہ گناہ کے ساتھ ہی خدا کا غضب نازل ہوتا ہے۔ نمبر 6، جہاد میں اپنے آپ کو بھاگنے سے بچا، اگرچہ لوگ لڑائی میں مر رہے ہوں۔ نمبر 6، اور جب لوگوں میں بیماری پھیلے یعنی وبائی مرض ہو اور تو ان لوگوں میں موجود ہو تو موت کے خوف سے نہ بھاگ اور وہیں ٹھہر، اور اپنے کنبہ پر اپنے مقدور کے موافق خرچ کر۔ نمبر 9، اپنے اہل و عیال کو ادب سکھا، اور اگرچہ اس کے لیے مارنے کی بھی ضرورت پڑے۔ نمبر 10، اور خوف دلا ان کو خدا سے یعنی اچھی باتوں کی تعلیم کر اور بری باتوں سے ان کو بچا۔ احمد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نفاق رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ تک تھا، اور اب تو کفر ہے یا ایمان۔ بخاری شریف۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ مشکات المصابیح، وسوسہ کا بیان، جس میں یہ فصل اول ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میری امت کے دل میں جو وسوسے پیدا ہوتے ہیں اللہ نے ان کو معاف فرما دیا ہے، جب تک کہ انسان ان وسوسوں کے موافق عمل نہ کرے یا زبان سے کچھ نہ کہے۔ بخاری و مسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، ہمارے دلوں میں بعض وقت ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ اگر ہم میں سے کوئی ان کو زبان پر روادار نہیں۔ آپ نے فرمایا کیا واقعی تم زبان سے ان کو ادا کرنے کو برا جانتے ہو؟ عرض کیا ہاں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا عین ایمان ہے، یعنی یہ ایمان کی علامت ہے۔ مسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم میں سے کسی کے پاس شیطان آ کر یہ کہتا ہے کہ مثلاً یہ آسمان کس نے پیدا کیا اور یہ زمین کس نے پیدا کی، یہاں تک کہ وہ یہ کہتا ہے کہ تیرے رب کو کس نے پیدا کیا، پس جب تیرے دل میں اس قسم کے وسوسے پیدا ہوں تو خدا سے پناہ مانگ اور اس خیال کو دل سے دور کر دے۔ بخاری و مسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لوگ ہمیشہ سوالات کرتے رہیں گے یہاں تک کہ جب ان سے یہ کہا جائے گا کہ ساری مخلوقات کو خدا نے پیدا کیا ہے تو کہیں گے کہ خدا کو کس نے پیدا کیا ہے؟ پس جس شخص کے دل میں اس قسم کا وسوسہ پیدا ہو وہ فوراً یہ کہے کہ میں خدا پر اور اس کے رسول پر ایمان لایا اور ان وسوسوں سے توبہ کی۔ رواہ بخاری و مسلم۔ اللہم صلی علی محمد
وعلی آل محمد۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کو کوئی ہم نشین یا مصاحب جن اور ملائکہ میں سے مقرر نہ کیا گیا ہو۔ صحابہ نے یہ سن کر پوچھا، اور یا رسول اللہ آپ کے لیے؟ فرمایا، ہاں میرے لیے بھی، لیکن اللہ نے اس پر مجھ کو اپنی مدد سے غلبہ بخشا ہے، میں اس سے محفوظ رہتا ہوں اور وہ مجھ کو ہمیشہ بھلائی کی ہدایت کرتا ہے۔ رواہ مسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ شیطان انسان کی رگوں میں اس طرح جاری و ساری ہے جس طرح خون جاری و ساری ہے۔ بخاری و مسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آدم کا کوئی بیٹا ایسا پیدا نہیں کیا گیا جس کو پیدا کیے جانے کے وقت شیطان نے نہ چھوا ہو، بس جس وقت شیطان اس کو چھوتا ہے وہ تکلیف سے چیختا ہے، مگر مریم اور اس کے بیٹے کو شیطان نے نہیں چھوا۔ رواہ بخاری و مسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ شیطان اپنا تخت پانی یعنی سمندر پر بچھاتا ہے اور اس پر بیٹھ کر اپنی فوجوں کو حکم دیتا ہے کہ آدمیوں میں جا کر ان کو گمراہ کریں اور فتنہ میں ڈالیں۔ شیطان کی اس جماعت کا ادنا سا شیطان وہ ہے جو انتہا درجے کا فتنہ پرواز ہو، اور ان میں سے ایک شیطان اپنے سردار کے پاس آ کر کہتا ہے کہ میں نے ایسا ایسا کیا، یعنی ایسے ایسے کام کیے۔ سردار شیطان اعظم کہتا ہے کہ تو نے کچھ نہیں کیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک اور شیطان آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے انسان کا پیچھا اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک کہ اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان تفرقہ جدائی نہ ڈال دی۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد فرمایا کہ شیطان اعظم یہ سن کر اس کو اپنے قریب جگہ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تو نے بہت اچھا کام کیا۔ اعمش رضی اللہ تعالی عنہ راوی کہتے ہیں کہ مجھ کو یہ خیال ہے کہ جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے الفاظ کہے ہیں کہ یہ سن کر شیطان اس کو گلے سے لگا لیتا ہے۔ رواہ مسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ شیطان اس امر سے مایوس ہو گیا ہے کہ مصلی مومن جزیرہ عرب میں اس کی عبادت کرے، یعنی بت پرستی میں مبتلا رہے، اور اس وجہ سے کہ وہ ان کے درمیان لڑائی جھگڑا پیدا کرتا رہتا ہے۔ رواہ مسلم۔ کما قال